میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا یہ ہدایت دے کر، بہت بڑا احسان کیا، یقین کریں۔ میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں ڈیلی بیسس کی طرح۔ لیٹ سپوز میں آپ کو یہاں سے آفر کرتا ہوں اور دل سے آفر کرتا ہوں، مطلب آپ لوگوں کا مجھ پہ یقین ہے، آپ لوگوں کو پتا ہو کہ علی بھائی جھوٹ نہیں بولتے وغیرہ وغیرہ، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے نا امیجن کر لیں۔ اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ میرے جھوٹ کو بھی سچ مان لیں، لائک اندھا یقین کر رہے ہیں آپ مجھ پر۔ تو ہوا یوں کہ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، آپ میری عزت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں آپ کو یہ آفر دوں، لیٹ سپوز کہ پوری دنیا کی بادشاہت آپ لے لو، یا جو تمہیں چاہیے نا لے لو، دولتیں، پونڈز، یورو، ڈالرز لے لو، جس بلڈنگ کا مالک بننا ہے بن جاؤ، جس لڑکی پہ ہاتھ رکھنا ہے رکھو، اسی سے شادی ہو تمہاری، جس ملک پر تم ہاتھ رکھو وہ ملک تمہارے قبضے میں آ جائے، اتنی بڑی بادشاہت تمہیں دینے کو کوئی تیار ہو جائے، اور بدلے میں تم سے یہ کہے کہ یہ جو تم نے 4-5 ورڈز پڑھے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا انکار کر دو، تب جا کے تمہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو نیست و نابود کر دیں گے؟ بھلے آپ میری عزت کریں، آپ ڈنڈا اٹھائیں گے، میرے سر پہ ماریں گے، علی بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ ارے بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں نا ساری چیزیں۔ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے ہدایت۔ تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے پریشیس چیز، جس کے بعد کوئی چیز پریشیس ہے ہی نہیں، سب سے پریشیس چیز ہدایت ہے، اور وہ آپ سب کو ملی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اربوں میں مسلمز ہیں، ان سب کو ہدایت ملی ہے۔ اگر یہ ناچ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہدایت سے محروم ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی قدر نہیں کر رہے۔ اب باپ گاڑی دیتا ہے کسی کو، بیٹے کو گاڑی دیتا ہے کہ بیٹا یہ گاڑی تمہارے لیے، بیٹا خوش ہو جاتا ہے۔ باپ اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ گھر کے کام کرے گا، یونیورسٹی جائے گا، اس کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، کل کو اگر آس پاس پڑوس میں کسی کی ضرورت ہوئی تو چلو یہ اس کی مدد کرے گا، اچھے کاموں کے لیے یوز کرے گا اور شکر گزاری کرے گا۔ لیکن بیٹا کیا کرتا ہے؟ ڈرفٹنگ کرتا ہے۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ اسے موڈیفائی کر کے لڑکیوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ڈگی میں شراب کی بوتلیں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گاڑیوں کی شوبازیاں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے فیک سٹف دکھا کے باپ کی دولت سے کنواری لڑکیوں کے ذہنوں کو مفلوج کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب باپ کو اگر یہ پتہ چلے تو بیٹے کو سیدھا نہ کر دے، ہاں؟ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، یہ تو ویسے ایک مثال تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت تو دے دی، ہم سب کو مسلمان تو بنا دیا، لیکن پھر منع کیا کہ یہ ناچنا نہیں ہے، یہ گانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے زنا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی، آپ لوگوں نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، آپ لوگوں نے غیروں کا ساتھ، مطلب کہ جو اللہ کے غیر ہے ان کا ساتھ نہیں دینا، ان پر یقین نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اسلام کی مدد کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، بے حیائیوں کو نہیں پھیلانا۔ اس طرح کے بہت سارے احکامات بھی ساتھ اتارے ہیں کہ دیکھو اپنے خزانوں کی سب سے قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہوں، بس اب اس کی ایسے کیئر کرنا، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کو لے کر، ہدایت کی گاڑی میں سوار ہو کر تمام وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی ہدایت ملی ہوئی ہے، ہدایت کی قدر نہیں ہے۔ ہاں، ہدایت کی قدر کب ہوگی؟ جب اللہ یہ ہدایت ہم سے مرنے سے پہلے چھین لیں گے۔ جب ہم دیکھیں گے نا یہ جو مسلمان جب نان مسلم ہو جاتے ہیں، جب یہ ہندوؤں کے رسموں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک ایسا شخص جس کے زبان پہ اللہ کا نام تھا، جب اللہ نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان کی دولت ضبط کر لی، لے لی، کیونکہ اس کی قدر نہیں کر رہا تھا۔ اب جب اسے نان مسلمز کے حوالے کر دیا، اللہ کے دشمنوں کے حوالے کر دیا، تو دیکھو اللہ کے دشمن ان کو کیسے پھر ٹریٹ کرتے ہیں، اپنے پتھروں کے سامنے انہیں جھکاتے ہیں، پتھروں کے سامنے اسے لٹواتے ہیں، گندے پانی میں اس کو ڈبوکیاں دیتے ہیں کہ اس سے تمہارے گناہ پتہ نہیں پاپ یا باپ دھل جائیں گے۔ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اور اپنی عقل اور شعور سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ایسے لوگ تمہیں بے سہارا نہیں نظر آتے؟ تمہیں بے سہارا کون نظر آتا ہے؟ جس کی ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بہن نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، ایسے لوگوں پہ تمہیں ترس آتا ہے؟ اللہ کے بندو، جن لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، ترس ایسے لوگوں پر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کی موجودگی میں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے پتھروں سے دعائیں مانگتے ہیں، جو ہل نہیں سکتے، ایسے لوگوں پہ افسوس کیا کرو، ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبے اپنے اندر پیدا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ عقلیں مر چکی ہیں ہماری، قسم سے نہیں سمجھ آ رہا کہ زندگی کیسے گزارے، کنفیوز ہو چکے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں، بس محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔
اور دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ میرے جنازے کی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ وائرل کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایسی سوچے بس سوچ کے مر جاتا ہے اس دنیا سے. استغفر اللہ. بے سہارا لوگ یہ لوگ ہیں جو بیچارے ایمان کی حالتوں میں ناچ رہے ہیں, جو بیچارے اللہ کو قبول کر کے, اللہ کو یہ کہہ کر کے اللہ ہم آپ کے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے اگینسٹ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. افسوس تو ایسے لوگوں پہ ہونا چاہیے تھا ہمیں. یار کسی کا گھر گرتا ہے گرنے دو, آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, آتی ہے تو آنی تھی, تم نہیں بدل سکتے. یار اگر کسی کو 2-4 دن کے لیے بھوک برداشت کرنی پڑ رہی ہے نا تو مدد کر سکتے ہو, مدد کرو, لیکن درد بھی دل میں ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ تڑپا ان لوگوں کے لیے کرو جو لوگ اللہ سے یہ کمٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے, اور اس کے باوجود طاغوت اور شیطانی طاقتوں کے حوالے کر دیتے ہیں خود کو. ان کے لیے بھی دل میں درد رکھا کرو, ان کے لیے بھی سوچا کرو. اور ان کے لیے تبھی تم سوچو گے, تبھی میں سوچوں گا جب میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. جب میں اللہ کا سپاہی بنوں گا تو ایسے تو میرے باقی تمام مسلمانوں کے کندھوں کے اوپر جو شیطان بیٹھ کر انہیں گمراہ کرتے ہیں نا, اور وہ انہی کی سنتے ہیں, حالانکہ ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں, وہ ان کی نہیں سنتے, تو ایسے شیطانوں سے ہم ان کو آزاد کروا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یار ہم اپنی سکلز کو پالش کریں, ہمارے اندر کی جو قیمتی چیزیں ہیں اس کو پہچانیں. اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوا آپ کو, کوئی نہ کوئی پاور تو آپ کے پاس ہے, کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کے پاس ہے جو اسلام پر لگ سکتی ہے. مال ہو سکتا ہے تم مالدار ہو, تمہارا مال اسلام کے کام آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے تم اچھا بولتے ہو, تمہارا اچھا بولنا اسلام کے لیے کام آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے تم اچھے رائٹر ہو, تمہارا اچھا لکھنا اسلام کے لیے کام آ سکتا ہے. تمہارے جسم کے اندر طاقت ہے, تمہاری جسمانی طاقت استعمال ہو سکتی ہے اسلام کے لیے. کچھ تو سوچو اپنے اندر. کب تک دوسروں کو دیکھو گے, کب تک لوگوں کے اچھل کود دیکھو گے؟ اور یہ اچھل کود کو جو تم لوگوں نے ڈانس کا ورڈ دے دیا, کیا ہے یہ ڈانس؟ کیا ہوتا ہے ڈانس؟ اور اللہ کی دی ہوئی آواز کو تھوڑا سا سر لگا کے یہ جو لوگ گانے گاتے ہیں, کیا ہے اس میں؟ کون سا کمال کرتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں, کون سا تیر مارتے ہیں؟ ان کے گانے گانے سے کیا غریبوں کے چولہے جلتے ہیں؟ ان کے جسموں سے کپڑے اتارنے کی وجہ سے کیا ملک ترقی کرتا ہے؟ ان کے ناچنے سے کیا زمین فصلیں اگاتی ہے؟ کیا کرتے کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے ان کا معاشرے کو؟ اچھا چلو وہ تو کرتے ہیں, تم کیوں دیکھتے ہو؟ تم دیکھتے کیوں ہو؟ ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو اپنا؟ تمہاری کوئی جاب لگی ہوئی ہے, کوئی بزنس چل رہا ہے تمہارا ان لوگوں کو دیکھنے کا؟ اپنا تو اپنے آپ کو تو بدلو. ٹائم ہی ویسٹ کیا جا رہا ہے قسم سے. ایمان کی اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کسی کو. گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, بے حیائی پہ بے حیائی, اللہ سے دوری پہ دوری, اللہ کو اگنور کرنے پہ اگنور کرنا. یار کیا کر کیا رہے ہیں یار؟ خدا کے بندو, مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, کلمہ پڑا ہوا ہے, اقرار کیا ہوا ہے اللہ کا. منافق بن کے مریں گے, کب ہوش کریں گے؟ زندگی تو برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے, پگھلتی جا رہی ہے, پگھلتی جا رہی ہے, آخر میں میلٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, سوکھ جائے گی, نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا. یار ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے, پلیز منت کرتا ہوں, بس جتنا ٹائم ضائع کرنا تھا کر لیا. اٹھاؤ کتابیں, اختیار کرو علم کے راستے, مناؤ اللہ کو, اٹھو, یہ سستیاں چھوڑو یار, وضو کرو, نماز پہ کھڑے ہو, نماز کی جانب آؤ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے, مانگو اللہ سے, کہو اللہ سے کہ اللہ ضائع ہو رہا ہوں, اللہ سمجھ نہیں آ رہی, کیا کروں, کیا کروں, کدھر جاؤں. یہ کنفیوژن نہیں تمہیں راستے دکھائے گی. لیکن نہیں, ہم تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, الحمدللہ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, رات کو جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں, موبائل 2-2 لاکھ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, الحمدللہ پنکھے چل رہے ہیں اوپر, گھر مہیا ہے, ابو کما رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, یونیورسٹی کی فیسیں بھری جا رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دوستیاں بنانی ہے, حسین چہروں کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ کرنا ہے. ہاں ہم نے تو یہ کرنا ہے, اور یہ کرتے کرتے مر جانا. بس پھر لوگ ہمیں سلیوٹ کریں گے, ہماری زندگیوں پہ فخر کریں گے, ہم خاندان والوں کا نام روشن کر کے اس دنیا سے جائیں گے, ہے نا؟ یہی ہے نا بھائی, کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا ہم نے, اسی لیے تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. کچھ نظر آیا ہوگا شاید, کوئی کامیابی. 8 سال تک ایک بندہ لوگوں کے ناچ گانے دیکھ رہا ہے, تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ 8 سال ایک چیز کو اس نے دے دیے, تو کچھ سوچ کر دیے ہوں گے نا. ہو سکتا ہے 8 سال کسی کی بے حیائی, کسی کے جسم, کسی کے ناچ گانے کو دیکھ کر یہ ملینئر بن گیا ہو, اس نے دنیا میں بڑی عزت کما لی ہو سکتا ہے نا. اسی لیے اسے دیکھ دیکھ کر اس کے گھر والے بھی سارے موبائل کے شوقین بن گئے ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں
یعنی کہ ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جاؤ نا یار محلے میں جھاڑو تو دو, جاؤ نا کسی اور کے گھر میں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو, ان کا گھر صاف کر کے آؤ نا. آپ کہیں گے کیوں, میری تو یہ رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے, مجھے ان کا گھر صاف کر کے کیا ملے گا؟ او بھائی, تجھے ان کا گھر صاف کر کے جیسے کچھ نہیں مل رہا, اسی طرح جب تو کسی اور کا ناچ گانا دیکھتا ہے تو کسی اور کے ناچنے گانے دیکھنے سے تمہیں واقعی میں کچھ نہیں ملتا. وہاں تو ٹائم دیتا ہے, وہاں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے, وہاں تو یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں نے اس کی ویڈیو دیکھ لی تو مجھے کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. تو پھر ہزاروں ویڈیو کیوں دیکھتے ہو, کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو, فضول کام کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی کہ مان لو نا تم سے کہ شیطان تم سے وہ کام کروا رہا ہے جس کو تم خود نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی کر رہے ہو. یہ جادو چلا ہوا ہے شیطان کا کہ ہم سے وہ کام ہو رہے ہیں جن کو ہم نہیں کرنا چاہتے, نہیں دیکھنا چاہتے ہم کسی کا ناچنا گانا. یار ہمیں نفرت ہے ناچنے گانے سے لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں. او یار نہیں چھوڑنا چاہتے ہم نمازیں, ہمیں نمازوں سے محبت ہے, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہے. او یار ہم کرنا چاہتے ہیں حلال کام لیکن نہیں کما رہے. یار ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو منانا چاہتے ہیں, اللہ ہمارا اللہ ہے لیکن پھر بھی نہیں منا رہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے جو تمہیں شیطان دے رہا ہے. یہ وہ میٹھی نیند ہے کہ جس نیند کی گولیاں شیطان نے تمہیں دے کر سلا دیا, اب تمہیں سنہرے سنہرے خواب دکھا رہے اور تم خوابوں میں گم ہو گئے ہو, تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی. پتہ نہیں کب ڈرو گے جب ڈر کی وجہ سے تم چھلانگ مارو گے اور تمہاری آنکھیں کھلیں گی تھوڑی سی دنیا میں اور تم ریالٹیز کو دیکھو گے. تو یہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں نا, یہ ایک شیطانی خواب بن جاتے ہیں. پھر حاصل کچھ نہیں ہوتا, حاصل تو انہی چیزوں سے ہوگا جو ہم ریئل لائف میں کریں گے اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنے اللہ کے لیے, لیکن اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف سے ملی گئی ہدایت کو محفوظ کرنے کی طاقت دے, ہمت دے, توفیق دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ مر رہے ہیں, گر گڑا رہے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے, اور مسلمانوں کو ہدایت ملی ہوئی ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے. لوگوں کو جب ہدایت ملتی ہے تو اپنے بڑے بڑے حرام کام چھوڑ دیتے ہیں, اور مسلمان ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود بڑے بڑے حرام کام کر رہا ہے. لوگوں کو جب اللہ سمجھ آتا ہے تو اپنی ساری زندگی کو چینج کر دیتے ہیں اللہ کے لیے, اور مسلمان ہے کہ سب کچھ سمجھا ہوا ہے, ساری چیزیں اسے پتہ ہے, اس کے باوجود اپنی زندگی شیطان کے حوالے کرتا ہے, اپنی زندگیوں کو شیطان کو خوش کرنے میں استعمال کرتا ہے. لوگ اپنی دولتیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے ہیں, اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود برے اعمال خوشی خوشی کرتا ہے. الٹا چل رہا ہے. جانا اسے مسجد کی طرف تھا اور راستہ اس نے کلب والا اختیار کیا ہوا ہے. حلیہ اس کا مسجد والا ہے اور جا یہ ناچنے گانے رہا ہے. کچھ ایسا کرائیٹیریا بنا کے مسلمان جی رہا ہے اپنی زندگی, زبان سے اللہ اللہ, دل میں رام رام. لوگوں پہ سلامتیاں بھیج رہا ہے, السلام علیکم, لوگوں سے سلامتیاں کلیم بھی کر رہا ہے, وعلیکم السلام, لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں گرا رہا ہے تنہائیوں کو ناپاک کر کے, انہی کاموں کے قریب جا کر کے جن کاموں سے کلیئرلی اللہ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا تم نے, وہی کام کرتا ہے, پھر توبہ بھی نہیں کرتا. عجیب مسلمانیت نہیں ہے کیا؟ ہم ان لوگوں میں نہیں آ جاتے جو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں نہیں آ جاتے جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مان لیتے ہیں یار یہ غلطی, مانگ لیتے ہیں اللہ سے معافی, آج کے بعد جیسے ہیں ویسے بن جاتے ہیں, جس کا دعویٰ کیا ہے اسی کو سچ کر کے دکھا دیتے ہیں. اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری زندگی کا مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, معبود اللہ ہے, عبادت اسی کی ہے, تو چلو آؤ وہی کرتے ہیں. پھر مان لیتے ہیں اللہ کو اپنا مالک, چل لیتے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات پر, چھوڑ دیتے ہیں ان سارے گناہوں کو, بے حیائیوں کو, بدگمانیوں کو, وہ اللہ کو نہیں پسند, جس سے اللہ نے منع کیا ہے. مشکل تو نہیں ہے یار, گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ گناہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کسی کا سہارا نہیں ہوتا, کسی کا ساتھ نہیں ہوتا. گناہ کرتے ہوئے انسان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے. نیکیاں کرنا تو آسان ہے, نیکی کرتے وقت تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے, اللہ کے لیے, اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے, اللہ کے لیے. بس نا یار بہت دیر ہو گئی ہے نا یار, ہماری زندگی کی وہ کل جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے آج کو ویلیو نہیں دیں گے. کچھ فیصلے آج میں بیٹھ کے بھی کر لینے چاہیے ہمیں یار.
آج ہی مانگ لیتے ہیں اللہ سے معافی, آج ہی چھوڑ دیتے ہیں سارے وہ بے حیائی کے کام جو ہم کرتے ہیں, سالوں سے کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, چھوڑ دیتے ہیں, پھر اللہ بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں جس طرح پریشانیوں میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, اسی طرح اگر ہم 24 گھنٹے اللہ سے کنیکٹ ہو جائے, مسئلہ ہی حل ہو جائے. جو فیلنگز ہماری بنتی ہے ٹوٹ کر, بکھر کر, جب ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب کوئی مدد کو نہیں آتا, اور آخر میں جا کر ہم مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے, اور اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں, گر گڑاتے بھی ہیں, مانگتے بھی ہیں, منہ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو پلیز پلیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی سچویشنز اگر ہم نے تھوڑی سی بڑھا دی, اپنے ہر کام میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی ہی سچویشنز کے ساتھ خود کو جوڑ لیا, موجے ہو جائیں گے, مزے آ جائیں گے قسم سے زندگی کے. ایسے تمہارے دلوں سے اللہ غم نکالے گا نا کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا. تم غم کو ڈھونڈو گے کہ کہاں چلے گئے بھائی. ایسی تمہاری حالت بدلے گا نا اللہ تعالیٰ, اوئے ہوئے ہوئے. ہاں, یہ نہیں کہ تم جب اللہ والے ہو جاؤ گے, جب تم اللہ پہ اپنا یقین اسٹرانگ کر لو گے تو تمہیں آزمائشیں نہیں آئیں گی, تمہیں بیماریاں نہیں چھوئیں گی, تمہیں پریشانیاں نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آئیں, لیکن اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوں گے تو بیماری کوئی بیماری نہیں ہے, پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے, مشکل کوئی مشکل ہی نہیں ہے. پھر تم بیمار ہوگے لیکن بیماری میں ہی تمہیں سکون آئے گا. پھر تم پریشان ہوگے, یہ نہیں کہ نہیں ہوگے, لیکن اس پریشانی کی سچویشنز میں اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا, اور تم یہ کہو گے کہ بس یہی چاہیے. اور پھر مس کرو گے اپنی پرابلمس کو جب وہ حل ہو جائے. کیونکہ جب انسان لگژری لائف کی طرف جاتا ہے, کمفرٹ زون کی طرف جاتا ہے, تو اس کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ کا تعلق اللہ ہوتا ہے اس کی لائف میں, لیکن اللہ کو بلانا, پکارنا, اس سے بات کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے. اب جب ٹھیک ہوتا ہے نا انسان, تو پھر گھومتا ہے, پھرتا ہے, کبھی ایک گھر جاتا ہے, کبھی دوسرے گھر جاتا ہے, کبھی بزنس کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کبھی ڈیٹ مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی کون سا کھانا کھاتا ہے. لیکن جب یہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا, تو آ کے ایک بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور صحیح ریسٹ کرتا ہے, جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اسی طرح پرابلمس کا بھی حال ہے. جب انسان پرابلم میں ہوتا ہے نا, تو ہر چیز سے دل ٹوٹ جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے, اور یاد کس کی آتی ہے؟ اللہ کی. تو ایکٹیویٹیز تو انسان کو تھکا دیتی ہیں. ایکچولی میں تنہائی کا وقت, تو ہدایت ہم سب کو ملی ہے, بس ہدایت کی قدر نہیں ہو رہی. تو اگر ہم دعا کریں نا, تو دعاؤں میں یہ کہا کریں کہ اے اللہ, جو ہدایت آپ نے ہمیں دے دی نا, اس ہدایت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ, جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے نا, جس کے لیے آپ نے مجھے آنکھیں دی, کان دیے, شعور دیا, دل دیا, جسم دیا, ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, اے اللہ مجھے نا اس مقصد پر جینا سکھا دے. تو یہ اللہ سے مانگ مانگ کر اور دل کے ارادوں کے ساتھ, نیتوں کے ساتھ, کچھ سٹرگلز کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنی لائف کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اے اللہ, تمام جہانوں کے مالک, تمام جہانوں کے خالق, زمین اور آسمانوں کو بنانے والے, اے وہ ذات جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے, اے وہ ذات جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا, اے وہ ذات جو پہاڑوں کے حجم کو جانتا ہے, اے وہ ذات جو پہاڑوں کے اندر کی معدنیات کو جانتا ہے, اے وہ ذات جس نے سمندر کو راستے دیے, اے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں کی مخلوق کے حالات سے بھی واقف ہے, اے وہ ذات جو دنیا کے تمام مخلوقات کو رزق فراہم کر رہا ہے اور بدلے میں ان سے کچھ نہیں لے رہا, اے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زمین